اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ گرمی کی شدت ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین بھی آگ اگل رہی ہوگی اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی کو یہ خیال ہوگا، آج نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج میں نجات پا جاؤں گا یا نہیں پا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، اے اللہ آج نفسی نفسی، آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، آج بس میری خلاصی ہو جائے، آج میں بچ جاؤں۔ تو ہر شخص کا یہ حال ہوگا، اور گرمی اور شدت اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک اور بعض گھٹنوں تک اور بعض کمر ناف تک اور بعض پورے کے پورے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ جو لوگ وہاں کی گھبراہٹ سے، وہاں کے خوف سے، وہاں کی شدت سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا شمار بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں ہو جائے۔ اگر ہم محنت کریں تھوڑی سی، اور وہ 7 اعمال جو بتائے گئے اور وہ نشانیاں ان لوگوں کی بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بہت آسان باتیں لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ نمبر 1، الامام العادل، فرمایا وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو آپ بادشاہ تو نہیں ہیں، ملک کے حکمران تو نہیں ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہے تو اس کے بچے اور اس کی بیوی، یہ اس کی رعایا ہے، ان کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرے، اور اپنی اولادوں کے درمیان میں بھی عدل و انصاف والا معاملہ کرے، انصاف کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اولادوں کے درمیان میں برابری رکھے، عدل رکھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے اپنا فلاں باغ اس بیٹے کے نام پر اسے ہبہ دے دیا ہے، اسے تحفہ اور گفٹ دے دیا، آپ اس بات پر گواہ رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، باقیوں کو تو نہیں دیا۔ تو پھر فرمایا کہ میں اس ظلم پر پھر میں گواہی نہیں دیتا کہ ایک کو تو نے دیا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے جب اپنے گھروں میں آپ اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو پھر عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد اولادوں کو دینا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے، لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے، اور جب مر گیا تو پھر تو میراث بٹے گی، اور میراث میں تو لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اور زندگی میں برابر دینے کا حکم اس لیے دیا گیا، اس لیے کہ زندگی میں وہ عطیہ ہے، باپ کی طرف سے تحفہ ہے، اور تحفے میں برابری ہے، یہ اصل ہے۔ ہاں اگر کسی ایک کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے اور محبت زیادہ ہے
تو اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، باقی عطایا میں، دینے میں، محبت میں، توجہ میں سب کو برابر رکھا جائے۔ اگر ویسے قلبی کسی کی طرف میلان زیادہ ہے غیر اختیاری طور پر تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے حلقہ احباب میں عدل کرے، انصاف کرے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی ہو، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آپ سارے جوان اس فضیلت کو تو حاصل کر سکتے ہو جس طرح سے ابھی ذوق اور شوق کے ساتھ آپ عبادت کی کثرت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے جناب مغرب کے بعد اوابین کی بھی پابندی ہو رہی ہے، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا بھی اہتمام ہے، اور تہجد کا بھی، اور نماز تراویح کا، اور پھر 3 سپارے قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ تو یہ معمولات رمضان کے بعد بھی آپ نے جاری رکھنے، یہ معمولات رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ آپ نے تھوڑا سا اپنا نظام تبدیل کیا اور طرز عبادت کو آپ نے بدلا ہے، اور آپ نے عبادات میں کچھ اضافہ کیا، اس عبادات میں اضافہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کتنا آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے محسوس کیا ہے آپ کی دل کی کیفیات بدلنا شروع ہو گئی، گناہوں سے نفرت ہونا لگ گئی اور نیکیوں کی طرف رغبت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ تو یہ جوانی کی عبادت بھی اللہ پاک کو بڑی محبوب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال پوچھے گا کہ کہاں جوانی لٹا کر آئے ہو؟ ارشاد فرمایا لا تزال قدما ابن آدم حتی یسأل عن 5، انسان کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوال اس سے کیے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، بتاؤ عمر کہاں گزار کر آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ جوانی کہاں کھپا کر آئے ہو۔ تو جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا ہے۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا ہے، اور جو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ سوال میدان محشر میں ہر انسان سے کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور جوان ساتھیوں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانے کا۔ تو ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپی ہو، یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، ہر وقت اس کا دھیان مسجد کی طرف ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، پھر اپنی ضرورت کو باعث پورا کیا، پھر اس کا رجحان مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، اسے مسجد سے تعلق ہے، اسے مسجد سے محبت ہے۔ ایماندار انسان کی نشانی ہے، مسلمان کے اندر جتنا ایمان کی پختگی ہوگی اتنا اس کا مسجد کی طرف رجحان بڑھے گا۔ وہ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں اللہ کے حضور حاضر ہو، اور اس کا ہر معاملہ مسجد سے متعلق ہو، اور جہاں مساجد کے اندر دینی حلقے لگتے ہیں، بیانات علماء کرام کے ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث اور دیگر تعلیمی حلقے لگتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد ہی وہ بنیاد ہے جہاں سے انسان کے ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ مسجد وہ بنیاد ہے جہاں سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام آپ نے مدینہ میں جا کر کیا؟ مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد بڑی بنیاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہاں تعلیم کے حلقے بھی ہیں، وہاں تربیت بھی ہو رہی ہے،
اور وہاں باہر سے آنے والے وفود ہیں ان سے بھی ملاقات مسجد میں ہو رہی ہے، اور جنگی بڑے بڑے فیصلے وہ بھی مسجد میں طے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے باہمی جھگڑے اور ان کو صلاح بھی مسجد میں کرائی جا رہی ہے، جو جھگڑے ہوتے تھے ان کی صلاح مسجد میں کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے فیصلے اس زمانے میں مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ مسجد میں ایک عدالت بھی ہے، ایک کچہری بھی ہے، اور ایک تعلیم گاہ بھی ہے، ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہ سب کے سب اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ آج بد نصیبی سے ہمارے یہاں مساجد صرف نمازوں تک محدود رہ گئی ہیں، باقی تمام کام مساجد سے نہیں ہوتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مساجد کی کیفیت میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے کہ مسجد بنیاد ہے جہاں سے مسلمان کا ایمان بنتا ہے، یہ ہمارا مرکز ہے ایمان کی سروس کا، اور ایمان کو جلا بخشنے کا ایک مرکز مسجد ہے۔ تو اپنا تعلق مساجد سے رکھو، اپنا تعلق مساجد سے رکھو، زیادہ سے زیادہ مسجد سے آپ کا تعلق ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مسجد کا عادی ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، وہ شخص ایماندار ہے جو مسجد کا عادی ہے۔ آپ باہر اپنے کام میں گئے، آپ کا دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف، کب میں اس کام سے فارغ ہوں اور سیدھا میں مسجد میں پہنچوں، پھر مسجد میں پہنچ کر نماز کی پابندی، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھنا۔ اسی طرح سے اگر مسجد میں صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے تو ہاتھ بٹا دینا خادموں کے ساتھ۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ مسجد سے اگر میں نے صفائی ستھرائی کر دی تو یہ میرے لیے اجر کی بات ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کا کام نہیں ہے جن کو مقرر اور متعین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری، لیکن ہر آدمی دیکھے کہ کہیں اگر مسجد میں کوئی بے قاعدگی سے کوئی شے رکھی ہوئی ہے تو اس انتظام کو، اس چیز کو آدمی بہتر کر لے، اور اگر کوئی گندگی ہے آدمی صاف کر لے، کوئی کچرا پڑا ہوا ہے آدمی اٹھا لے اسے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس آتے، آپ پہلے مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں آپ تشریف لاتے، اور پھر آپ گھر میں اطلاع کرتے اور وہاں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد یا تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تشریف لے جاتے۔ کبھی آپ نے ایسا عمل کیا؟ جماعت کا جب سفر ہوتا ہے تبلیغ والوں کا، واپسی مسجد میں ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک بہت مبارک عمل ہے۔ مسجد میں آ کے رکتے ہیں، پھر وہاں نفل نماز وغیرہ پڑھ کر پھر گھروں کو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف سفر تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی آپ اپنے سفر سے واپس آئیں تو کوشش کریں کہ مسجد سے ہو کے پھر گھر جائیں، یا کہ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ مسجد کو اہمیت دی کہ اس مسجد سے میری زندگی بدلی ہے، اس مسجد سے میرے ایمان کو ترقی ملی ہے، اس مسجد سے میرے ایمان کو جلا اور نور ملا ہے، تو اس مسجد سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو تیسرا ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کا تعلق مسجد سے ہو، اور 4 اور 5 وہ آدمی، وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذالک وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ ان کا اجتماع باہمی جمع ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بھئی محبت کسی سے ہو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے، این المتحابون فیہ، میری رضا کے لیے جو محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں، این المتزاورون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کیا کرتے تھے، این المتبادلون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، این المتجالسون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر ایک مسلمان بھائی کے پاس گئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے کیسے آنا ہوا، آپ کہیں صرف آپ کی زیارت کے لیے، کبھی ایسا ہوا؟ بولو بھائی۔
اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اور یہ کیا کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اس شہر کے دوسرے کنارے میں گیا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ جا کے اس کے راستے پر بیٹھ جاؤ اور اس سے سوال و جواب کرو، اور جو یہ جب سوالوں کے جواب دے دے تو پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنو۔ یہ آیا اور فرشتہ آیا، اس سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو جی؟ اور وہ فلان آدمی کے پاس۔ کہاں رہتا ہے؟ اس شہر کے کنارے میں رہتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ آپ کا اس سے کوئی لین دین ہے؟ نہیں۔ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ اور کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو جنت کی خوشخبری سناؤں اس عمل پر کہ اللہ پاک نے تیرے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ کتنا عجیب عمل ہے، کتنا مبارک عمل۔ تو جب دوستوں سے ملنے کے لیے جاؤ تو ایک لمحہ پہلے اپنے آپ سے پوچھو کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا اب یہ جو ملنا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب کاموں سے واپس آتے ہیں، تعلیم سے جوان فارغ ہو جاتے ہیں، پڑھ کر تھک جاتے ہیں، اب نکلتے ہیں دوستوں کو ملنے کے لیے۔ اگر اس وقت ضرورت ہے آپ کے والد کو آپ کی خدمت کی، ضرورت ہے آپ کی ماں کو آپ کی خدمت کی، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کا دوست کے پاس جانا ہوا تو اس وقت پھر پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرو گے، پھر وہاں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ جناب دوست کی طرف جانے کو نکلا، اماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو جی، اور دوست کے پاس جا رہا میرا کام ہے دوائی لے کے آ جاؤ، آپ تو بیمار رہتی ہی ہیں، بس میں کیا کروں، مجھے جانا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اب یہ جانا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے، یہ نفس کی خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ انسان اپنے باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو دیکھو اس وقت آپ کا کیا، اگر گھر میں کوئی کام ہے اور ماں باپ نے کوئی کام بتایا ہے یا آپ کو وہاں رہنا ضروری ہے، وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی یہ بھی آپ کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت وہ ہوتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر اس وقت ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں رکتا، ان کے بلانے کے باوجود بھی نہیں رکتا، تو یہ کیا کر رہا؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا۔ ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود روک رہے ہیں، پھر بھی کہتے نہیں میں جاؤں گا، یہ کیا کر رہا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پر رہے۔ میں ایک بات کہوں گا معذرت کے ساتھ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا، دو مرد آپس میں محبت کریں تو مرد کی محبت مرد کے ساتھ ہوتی۔ اب میری بات سمجھیے نا، اشارہ کافی ہے میرے خیال سے۔ مرد کی محبت مرد کے ساتھ، ہم جن سے محبت کرو، یہ محبت مراد ہے۔ یہ کسی اور محبت کی طرف اسے نہیں لے جانا کہ نہیں حدیث میں آیا اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ محبت مراد نہیں ہے۔ تو خواہش ہے، نفس پرستی ہے، وہ شیطان کی اتباع ہے، وہ شیطان کی پوجا ہے۔ اور یہ بھی محبت نہیں ہے کہ اس محبت میں ایسا منہمک ہو گیا کہ فرض نماز بھی چلی گئی، فرائض بھی ضائع ہو گئے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اصول سمجھائے ہیں، دوستی کے اصول سمجھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ فلینظر من یخالل، کسی آدمی کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے تو دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، اور صحبت کے اثرات آتے ہیں، صحبت کے اثرات آتے ہیں، دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ۔ اور اگر اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، بری صحبت کا شکار ہے، تو قیامت کے دن وہ آیت یاد رکھنا، وہاں کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے نقصان دیا ہے، اس کی دوستی کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔
اس کی دوستی کی وجہ سے میں گناہوں میں پڑ گیا، نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، اگر یہ اپنے گھر میں ہوتا تو مسجد کو جاتا، دوست کے پاس چلا گیا، جماعت رہ گئی، نماز رہ گئی، گناہ کا ارتکاب ہونے لگ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست سے جب محبت کرو تو آہستہ اعتدال میں رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بے اعتدالی کرو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اندر کے سارے راز ہی اس کے سامنے اگل دو، اور پھر جب وہ کل تمہارا دشمن بن جائے تو پھر تمہیں مشکل ہو۔ اور جب کسی سے نفرت کرو تو اس میں بھی اعتدال ہو، ایسا نہ ہو کہ آج تو نے اس سے نفرت کی اور اتنا ستایا، اتنی اذیت دی کہ کل جب اس سے محبت ہو اور حالات بدل جائیں تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ پاک ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ عزم کرو آج کے بعد ہماری محبتیں کس کے لیے ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا دینا اللہ کی رضا کے لیے، نہ دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ من اعطى للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، نہ دیا تو اللہ کے لیے، واحب للہ، محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، نفرت کی تو اللہ کے لیے، فقد استقبل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ان چار باتوں پر ایمان کی تکمیل کی خوشخبری سنائی ہے۔ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے۔ اغراض کے تعلقات نہ رکھو، اور جہاں سے غرض ختم ہو گئی اور جناب مقصد فوت ہو گیا تو اب تعلق ہی توڑ دیا۔ غرض میں جھگڑا آ گیا، اغراض میں ٹکراؤ آ گیا تو محبت ہی ختم ہو گئی، تعلق ہی ٹوٹ گیا۔ یہ اغراض کی محبتیں یہ قیامت کے دن یہ دشمنیاں ہوں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جتنے بھی باہمی آپس میں دوست ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر گناہوں سے بچنے والے جن کی محبتیں محض اللہ کی رضا کے لیے تھیں، ان کی محبتیں قیامت کے دن برقرار رہیں گی، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 6 ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی اور اس نے یوں کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ عورت نے اسے گناہ کی طرف دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے غیر محرم سے نگاہ کو نیچا کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روئی ہو، اپنے گناہوں پر جو شخص رویا ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلا ہو، اس شخص پر بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو، پہرا دینے والی آنکھ، پہرا دار، اللہ کی رضا کے لیے اس نے پہرا داری کی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اور لوگوں کے جانوں کی مالوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگا ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کرے۔ اور تیسرا وعین غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے جھک گئی ہو، جن چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے وہ آنکھ جھک گئی ہو، ایسی آنکھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔
نظروں کی حفاظت. جب نظروں کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر دل کی حفاظت ہوتی ہے. نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی حفاظت رہتی ہے، زبانوں کی حفاظت رہتی ہے. نظر غلط ہوئی تو پھر بولنے کو دل کرتا ہے، بات کرنے کو دل کرتا ہے، پھر غلط غیر محرم کی بات سننے کو جی چاہتا ہے، پھر اندر غلط وسوسے اٹھتے ہیں اور گناہ کے خیالات آتے ہیں، اور پھر وہ گناہ دل کے اندر یہ غلط محبت جب دل کے اندر گڑ گئی اور پیدا ہو گئی تو یہ انسان کے ایمان کے لیے زہر ہے. پہلے دن سے اس کو نہ آنے دو. اور شیطان ظالم ہے، وہ ایسا راستہ دکھاتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے بھائی کیا بات ہے، خیر خیریت تو پوچھ لو، تو آپ کی بہن ہی تو ہے. شیطان یہاں سے پہلے بہن دکھاتا ہے. وہی نہیں، جو حرام ہے وہ حرام. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت پر نہیں پڑا. اللہ اکبر، کتنی حیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ شفیق ہے، کوئی زیادہ امت پر مہربان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم کے جسم کے ساتھ نہیں لگا، کبھی بھی نہیں لگا. تو ہم بھی اپنا یہ مزاج بنائیں. خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے ملاقات کرنے کا، کیا ہوگا جی؟ مصافحہ ہوگا. اور جو عمر کے بڑے ہوتے ہیں وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اب آپ کہیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، تو بھائی اگر ان کو راضی کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. یہ اب آپ کا ایمان ہے کہ آپ کا ایمان آپ کو کیا حکم دیتا ہے کہ خاندان کو راضی کرو یا جناب آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اس لیے غیر محرم کے ساتھ تعلق ہرگز تمہارا جائز نہیں ہے. نہ میسج کرنا جائز ہے، نہ فون کرنا، اور نہ جناب کوئی اور کسی قسم کی بات چیت کرنا. اگر شدید مجبوری میں کوئی بات، اور مجبوری کا مطلب مجبوری ہوتا ہے، مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، یہ مجبوری کہلاتی ہے. آپ کسی کے گھر میں چلے گئے اور وہاں آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فلاں کہاں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے. ایمرجنسی کوئی آ گئی ہے، یہ آپ کی مجبوری اور ضرورت ہے. خواہش کا نام مجبوری نہیں ہے. اور جہاں مخلوط تعلیمیں ہوتی ہیں وہاں آپ برابر میں اپنے بیٹھے ہوئے لڑکے سے بھی پوچھ سکتے ہو، وہاں اس سے پوچھنا کوئی مجبوری تھوڑی ہے، یا وہ آپ سے پوچھے یہ کوئی مجبوری تھوڑی ہے. اگر وہ آپ کی طرف آئے تو سمجھ جاؤ یہ آج شیطان نے کچھ حربہ کیا ہے میرے خلاف. کیا ہو گیا اس کو ہمت کیسے ہوئی میرے سے پوچھنے کی؟ اسلام نے جو فطرت کا نظام دیا ہے اس فطرت کے نظام پر چلو، اسی میں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کو کسی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہے اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، اور حالانکہ ہے وہ خوبصورت حسن و جمال والی. اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ایک قصہ سنایا کہ گزشتہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بڑا بدکار اور گناہگار تھا اور شرابی تھا اور برائیوں کا عادی تھا. تو ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو گناہ کی طرف بلایا، اور وہ عورت کوئی مجبور تھی. تو وہ مجبوری کی وجہ سے، اسے کوئی مال کی ضرورت تھی، مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ پر آمادہ ہو گئی. اور جب یہ مکمل گناہ پر اسے قدرت ہوئی اور سامنے اس کے آیا تو وہ بھی اللہ کی بندی، اور اس نے کہا کہ میرا پیشہ یہ گناہ کرنا نہیں ہے، میں حالات سے مجبور ہو گئی ہوں. اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو یہ کہنا تھا کہ اس شخص کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور وہ واقعی ڈر گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا. تو پھر اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور اس کی جو ضرورت تھی مالی، وہ ضرورت کو بھی اس نے پورا کیا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اسے موت آ گئی. جب موت آ گئی تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش کر دی ہے. کفل نام تھا اس کا، غفر اللہ للکفل، اللہ پاک نے کفل کی بخشش کر دی. اب لوگ جنازے کے لیے کیسے آئیں گے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں کہ بدکار آدمی ہے،
سیاہکار یہ گناہ گار آدمی ہے، لیکن ایک عمل اللہ پاک کو ایسا پسند آیا کہ خوف خدا، اللہ کا خوف ایک لمحے میں اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اللہ پاک نے اس بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی مومن اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپتا ہے، اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، فرمایا اس کے جسم کے ساتھ سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کو کی ٹہنی کو کھینچو اور جھاڑو، اس سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے اس سے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوف میں ایسی تاثیر ہے، ایسا اثر ہے کہ آدمی کے گناہ جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بھائی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ اگر کوئی غیر محرم آپ کو بلائے تو ضرورت کی بات بس، جہاں ایک بات کی ضرورت ہے وہاں دو باتیں جائز نہیں ہیں، جہاں دو باتوں کی ضرورت ہے وہاں تین باتیں جائز نہیں ہیں۔ اور نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور فرمایا کہ وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو رونا آ جائے، محبت میں رونا آ جائے اور اپنے گناہوں پر اسے رونا آ جائے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے رونا آ جائے، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہو، کس پر؟ اپنے گناہوں پر۔ تو جتنے دن ابھی ہمارے 2 دن گزر گئے، تو کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے رونا آیا ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کیسے آئے گی؟ آپ پیدا کرنے کی کوشش کرو، آپ رونے کی شکل بناؤ، آپ جس کے مکلف ہو آپ وہ کرو، تو آپ رونے کی شکل بناؤ، اپنے گناہوں کو سوچو، فرمایا ابکو، رویا کرو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ کوشش تو آپ کے اختیار میں ہے، آنسوؤں کا نکلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، شکل بنا دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نقل بھی پسند ہے کہ آپ رونے کی شکل بنا رہے، آپ رو نہیں رہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ آپ صالحین نیک لوگ اور رونے والوں کی شکل بنا لیں، یہ شکل بھی اللہ پاک کو محبوب ہے کہ اس نے میرے محبوب بندوں کی کا حلیہ اختیار کیا، اس نے میرے محبوب بندوں کی شکل اپنائی ہے، چلو اس کے گناہ بھی معاف کر دو۔ کتنی عزت کی بات ہے، کتنے شرف کی بات ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کس کس کو یاد ہوں گے ساتھ؟ نمبر 1، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے حلقے میں عدل و انصاف کرے۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہو۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل کہاں ہو؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور 4 اور 5، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہوں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں۔ اذان کا ٹائم آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، اب جدا ہونا، چلو بھائی چلتے ہیں، اب جدا ہونا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بیٹھا ہوا تھا، فون آ گیا والدہ کا، بیٹا جلدی آ جاؤ کام کی ضرورت ہے، اب باپ اور ماں کی بات کو ترجیح دے اور اٹھ کر چلا جائے۔ یہ اٹھنا کس لیے ہے؟ یہ جدا ہونا یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے۔ اور نمبر 6، ورجل، وہ آدمی دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو ایک منصب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہو اور اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
اور نمبر 7 ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہا، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرتا رہا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو یہ اعمال اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ ہاں، محنت کرو، ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ عشرہ آپ کے پاس اسی مقصد کے لیے ہے، ہم مشق کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا دل مسجد سے لگ جائے، ہمارا دل مسجد سے لگ جائے، بازاروں سے ہمارے دل کٹ جائیں، بازاروں میں ہمارے دل صرف ضرورت کے تحت لگے، ضرورت پوری ہوئی فوری مسجد میں۔ بازار ضرورت ہے اور اس کو ضرورت سمجھو، اور مسجد اس سے بہت بڑی زیادہ ضرورت ہے، وہاں کو تھوڑی دیر کی ضرورت ہے، تو وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے فوری مسجد کی طرف آ جاؤ۔ مساجد سے اپنا ربط رکھو، مسجدوں سے اپنا تعلق کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ شیطان قدم قدم پر تمہارے ایمان و اعمال کو برباد کرنے کے چکر میں ہے، بد نظری کرائے گا، غیر محرم سے بات کرائے گا، غیر محرم کی بات سنوائے گا، موسیقی سنوائے گا، یہ سب کچھ کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تمہارے اعمال کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ کہ آپ کا جو دل ہے، اس دل میں آپ کا ایمان ہے، اس دل میں اللہ پاک کی محبت ہے، وہ ظالم آنکھ کے ذریعے سے آئے گا اور ایمان چرا کے لے جائے گا، کان کے ذریعے سے داخل ہوگا، جہاں سے کان نے موسیقی سنی ادھر سے شیطان آیا اور ایمان نکال کے لے گیا۔ ایمان کی لذت ختم ہو گئی، ایمان کی حلاوت ختم ہو گئی، ایمان کا نور بجھ گیا، اور غیبت کی اور یہاں سے منہ کے راستے سے داخل ہوا ظالم اور ایمان چرا کے لے گیا۔ اللہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سمجھو کہ ایک گھر ہو اور اس کے دروازے ہوں، اور اس گھر کے اندر ذخیرہ قیمتی اثاثے آپ کے پڑے ہوئے ہوں، اور ہر دروازے پر آپ نے چوکیدار بیٹھائے ہوئے ہوں، لیکن ایک دروازے کا چوکیدار اگر غافل رہ گیا تو چور وہیں سے آ گیا اور آ کر آپ کا سامان چرا کر لے جائے گا۔ فرمایا دل ایک گھر ہے، اس میں قیمتی اثاثہ ایمان ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس میں آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے۔ یہ قیمتی اثاثے اس میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھو یہ قیمتی اثاثے ہیں۔ فرمایا پھر اس گھر کے لیے دروازے کہاں ہیں؟ آنکھ ایک دروازہ ہے، کان دروازہ ہے، زبان دروازہ ہے، ہاتھ دروازہ ہے، پیر دروازہ ہے، ناک دروازہ ہے، سوچ دروازہ، یہ سب اس کے دروازے ہیں۔ ارشاد رکھنا سب جگہ کی حفاظت، ہاتھ بھی محفوظ ہے، گناہ نہیں کیا ہاتھوں سے، پیر بھی محفوظ ہیں، گناہوں کی طرف چل کے نہیں گیا، اور جناب سوچ بھی محفوظ ہے، زبان بھی محفوظ ہے، لیکن آنکھ غلط ہو گئی، آنکھ غلط ہو گئی، آنکھ کھل گئی غیر محرم کو دیکھنے میں، گناہ کی جگہ پر دیکھنے میں آنکھ اٹھ گئی گناہ کی جگہ، پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہاں ہی سے شیطان داخل ہوا اور ایمان آپ کا نکال کے لے جائے گا، قیمتی اثاثہ آپ کا چوری ہو گیا۔ سارے اعضاء کی حفاظت، کانوں کی حفاظت نہ ہو سکی، ادھر سے شیطان داخل ہو گیا، سوچ کی حفاظت نہ ہو سکی، دماغ کی حفاظت نہ ہو سکی، شیطان یہاں سے داخل ہو۔ اپنے دلوں میں منصوبے برے برے نہ بنایا کرو، بری سوچ مت سوچا کرو، اپنے دل میں برا خیال آئے فوراً اس خیال کو ہٹا دو، خیالوں کو اپنے دل میں بیٹھنے مت دیا کرو۔ تو ان 7 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔